آج ایک بار پھر ڈپارٹمنٹ کے لان میں تابش کی شان میں قصیدے پڑے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر سونیا نے محفل جمائی تھی۔ وہ کبھی شرما رہی تھی تو کبھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، لڑکیوں سے تابش کے نام سے چھیڑ رہی تھی اور وہ خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ بیلا اٹھ کر خاموشی سے لائبریری میں آ گئی تھی۔ اسے ایک پرسکون ماحول کی ضرورت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس شخص کی طرف سے اس کا دل کیوں کھنچ رہا تھا۔ جب سے اس سے مل کے آئی تھی مستقل اس کی سوچوں میں وہ گم تھی، اور اب اپنے آپ کو سمجھانا بہت ضروری تھا کہ محض 2-3 ملاقاتوں میں، جن میں سے 2 تو بالکل ہی بری ملاقاتیں تھیں، اس کے بارے میں ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تابش نے اس سے کیک کی فرمائش کی تھی اور وہ جو پچھلے 10 دن سے صرف یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کون سا کیک بنائے، آج سونیا کی باتیں سن کر وہ فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ اب وہ تابش سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھے گی۔ ابھی بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ دل کو روکا نہ جا سکے۔ ایک بار پھر اپنے دل کو سمجھا کر پکا ارادہ کر کے وہ گھر واپس آ گئی۔ اپنے گھر جب وہ پہنچی تو بابا کو دیکھ کر وہ الگ پریشان ہوئی۔ وہ کچھ دنوں سے پتہ نہیں کن فکروں میں گم تھے۔ یہ بابا آخر مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا پریشانی ہے ان کو؟ عصر کی نماز پڑھ کر اس نے چائے کے 2 کپ بنائے اور پھر وہ بابا کے پاس آ بیٹھی۔ کوئی پریشانی نہیں ہے بیٹا، وہ اسے دیکھ کر ہنس کر بولے تھے۔ اب کیا کہا ہے ابا صاحب نے یا تایا ابا نے، بتائیں مجھے؟ اس نے بابا کے چہرے پر پریشانی کا ایک جال دیکھتے ہوئے پھر پوچھ بیٹھی تھی۔ دیکھیں آپ مجھے نہیں بتا رہے مگر میں پتہ کروا لوں گی۔ اس کی بات پر وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی جو ان کی آنکھوں کے رنگ سے ان کے دل کی کیفیت کو پڑھ لیتی تھی۔ بیٹا میں نے کہا نہ کہ کچھ نہیں کہا، بس ان کا ایک مزاج ہے اور اب اس عمر میں اسے بدل نہیں سکتے۔ میں گنہگار ہوں ان کی نظر میں کہ جس نے اپنی پسند کی شادی کی۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد ہی مجھے حویلی میں گھسنے کی اجازت دی انہوں نے، اور اگر وہ زندہ ہوتی تو آج بھی میرے لیے وہ سارے دروازے بند ہوتے۔ بٹ بابا کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ اس نے اپنی ماما کو کتنا روتے دیکھا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہی ہر وقت روتی رہی اور اپنے سسرال کی بیگانگی پر کڑتی رہتی تھی۔ بس بیٹا، پرانے خیالات کے لوگ ہیں نا، انہیں یہ سب باتیں کہاں سمجھ آتی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس بیٹھی بیلا کو چائے پیتے دیکھا۔ بیٹا مجھے نا اگلے ہفتے زمینوں پر پنجاب جانا ہے، پر میں سوچ رہا ہوں کہ پروگرام تھوڑا آگے کر دوں۔ تمہاری یونیورسٹی 1 ہفتے کے لیے بند ہوگی، پھر ساتھ چلیں گے۔ ان کی بات پر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کیا سچ میں بابا؟ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر ان کے پاس نیچے بیٹھی۔ میں کبھی پنجاب نہیں گئی پاپا، پر میں ضرور چلوں گی آپ کے ساتھ۔ 1 ہفتہ بھی میرا اتنا اچھا گزر جائے گا۔ یس بیٹا، ہم ضرور جائیں گے۔ پھر باقی کا سارا دن مختلف کاموں میں گزر گیا تھا۔ رات کو 11 بجے جب سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں آئی تو تابش کی 3 مسڈ کالز دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی تھی۔ ابھی اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ ایک بار پھر سے بج اٹھا۔ اسکرین پر تابش کا نام جگمگایا تو صبح سے اب تک جو فیصلے اس سے کبھی نہ بات کرنے کے کیے تھے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے موبائل کو کان سے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیے تو بیلا ہنس پڑی۔ بس ویسے ہی گھر کے کام کیے اور پھر نماز پڑھ کے ابھی کمرے میں آئی تھی۔ دل اس کی آواز سن کر مسرور ہونے لگا تھا۔ اچھا، مجھے لگا کہ تم پھر فون نہیں اٹھا رہی اس پرانی باتوں کی وجہ سے۔ میں نے سوچا کہ شاید تم پھر سے شرمندہ ہو، اس لیے تم میری کال نہیں پک کری۔ دوسری طرف سے اس کی بڑی پرسکون آواز سنائی دی تو بیلا حیران ہو کر بولی، شرمندہ؟ لیکن اب کس بات کے لیے؟ چھوڑو، کسی کے لیے نہیں، بس میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ بتاؤ تو کہ تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ کوئی دوا لگا رہی ہو کہ نہیں؟ اس کی آواز کی شوخی کم ہوئی تھی اور بیلا واقعی شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ ہاں، پاؤں تو میرا بالکل ٹھیک ہے، بس کبھی سیڑھیاں چڑھتے اترنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ رک کر پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، کل مل سکتے ہو مجھے؟ کہاں پر؟
کل ایک جگہ مجھے کلفٹن کچھ کام کرنے جانا ہے. میں کنارا ریسٹورنٹ کے پاس شام 5 بجے تمہارا انتظار کروں گی, ٹھیک ہے؟ تابش نے اوکے کہتے ہوئے فون رکھا تو بیلا نین کو گڈ بائے کہتی واپس کچن میں آ گئی. آرڈر کا کیک وہ بنا چکی تھی, بس ایک اور بنانا تھا. دراز کھول کر اس نے اپنی ڈائری نکالی, سارا سامان سامنے رکھا اور پھر اسے خبر نہیں ہو کہ کب رات پوری گزر گئی. وہ کبھی کبھی اپنے دوستوں کے لیے آرڈر پر کیک بنایا کرتی تھی. اسے اس چیز کا بہت شوق تھا, نئے نئے ذائقوں کے کیکس بنانا, اور اب تو اس کام میں وہ بہت ماہر ہو چکی تھی. حمدی کی برتھ ڈے پر بھی ہر سال ایک ایک بنا کے وہ نواب شاہ لے جاتی تھی اور وہ رنگ برنگے کیکس دے کر بہت خوش ہوتا تھا. کل بھی اسے کلفٹن پر ایک دوست کو کیک پہنچانا تھا, اس لیے اس نے تابش کو بھی وہیں بلا لیا. یونیورسٹی میں تو اس سے ملنے کے لیے اس نے توبہ کر لی تھی. ٹھیک 5 بجے وہ کنارا ریسٹورنٹ کے پاس پہنچی تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا. سمندر کی لہریں آج کچھ خاموش تھی اور ساحل پر ہوا بھی اچھی چل رہی تھی. ہاتھ میں کیک کا ڈبہ لیے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اس کی سینے پر لپٹے دونوں ہاتھوں میں ایک سکیچ بک اور پنسل دبی ہوئی تھی اور وہ خود سمندر کی لہروں میں کہیں کھویا ہوا تھا. خاکی رنگ کی پینٹ اور آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ میں وہ اسی ماحول کا حصہ لگ رہا تھا. اس کے بال ہوا سے بکھرے ہوئے تھے. لگتا ہے تم کسی جل پری کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہو. بڑی سنجیدگی سے بیلا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونک کر پلٹا. بیلا اس کی نم آنکھیں دیکھ کر حیران ہے کہ کیا ہوا. وہ ایک دم ہڑبڑایا تھا, پھر لمحوں میں وہ ٹھیک ہوا. 2 دفعہ اپنے آنکھیں جھپکی تو اب وہ بالکل ٹھیک تھا. ایک بار پھر وہی ہنستی مسکراتی آنکھیں اس کے سامنے تھی. بیلا تو ہاتھ میں وہ ڈبہ لیے کھڑی رہے گی. پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا. نہیں, شاید میں نے کچھ غلط دیکھا ہے. وہ رو رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی آنکھوں میں سرخی بھی تھی. بیلا تو بس اس کی آنکھیں دیکھتی رہ گئی تھی. بولو بھی, تم نے مجھے کیوں بلایا یہاں پر؟ وہ پھر اپنی جون میں آ چکا تھا. ہاتھ میں پکڑی سکیچ بک اور پینسل فٹ پاتھ پر رکھتا نیچے بیٹھ گیا تھا. بیلا نے بھی نیچے بیٹھ کر کیک کا ڈبہ اس کے حوالے کیا اور اس کی سکیچ بک اٹھا لی. ایک بار پھر وہی پسٹل چاقو کی ڈرائنگز. بیلا نے وہ سب دیکھ کر حیرت سے سر اٹھایا. کیا تمہیں ان کے علاوہ کچھ اور بنانا نہیں آتا؟ اس نے وہ پیجز پلٹنا شروع کر دیے تھے. اب جو اچھا لگتا ہے میں تو وہی بناؤں گا نا. ڈبے کے اندر چاکلیٹ کیک دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. اور ریلی, تو مجھے بتائیے کہ ان پسٹلز اور چاقو میں کیا اچھا ہے؟ وہ غور سے ایک سکیچ دیکھنے لگی. بیلا, اس کیک کی شکل تو بہت اچھی ہے. یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ اس نے تعریف کرتے ہوئے سر اٹھایا. گلابی کرتے اور دوپٹے میں بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ ہوا کے زور سے منہ پر آنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی, جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تابش نے ایک مسکان کے ساتھ اسے سکیچز کو الٹتے پلٹتے دیکھا اور ڈبے میں سے چمچ اور پلیٹ نکالی. اچھے کا تو پتہ نہیں, پر میں کوشش کرتا رہتا ہوں. اگر ہتھیار وزن میں ہلکے ہوں تو نشانہ لینے میں اور گولی چلانے میں آسانی ہوگی. اس کے لیے اگر لوہے کی جگہ کسی اور دھات کو استعمال کیا جائے تو شاید تھوڑا بہتر ہوگا, پر ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں بس اس پر ریسرچ کر رہا ہوں. یہ کہتے کہتے اس نے چمچہ بھر کر کیک منہ میں رکھا اور سامنے بیٹھی بیلا کو دیکھا. یمی. کیک کا ذائقہ منہ میں جاتے ہوئے اس نے سر ہلایا تھا. بیلا, یہ تو بہت مزے کا ہے. پھر اس نے دوسرا چمچہ بھرا اور وہ جو اپنی کاجل سے بھری کالی سیاہ آنکھوں کو حیرت سے کھولے اس کی ہتھیاروں پر تقریر سن رہی تھی, اب اس کا تیزی سے چلتا ہوا منہ دیکھنے لگی. 2 لمحوں میں وہ ایک پیس ختم کر چکا تھا. پھر مجھے بتاؤ کہ اس ریسرچ سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بیلا کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی اور اس کا منہ چلتے چلتے رکا. بیلا, ریسرچ سے کیا ہوتا ہے؟ میں جب اس فیلڈ میں آؤں گا تو تب سوچوں گا نا کہ کیا کرنا ہے. بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اسے جواب دے کر وہ پھر سے کیک میں گم ہو گیا تھا. اچھا, تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بیلا نے سکیچ بک نیچے رکھ کر دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے پوچھا. CSS. پھر اس کے بعد؟ بیلا کی کالی آنکھیں شوق سے چمکی تھی. اڑتے ہوئے بالوں کی لٹوں کو اس نے پھر سے کان کے پیچھے کیا. اس کے بعد تو پھر پولیس لائن یا پھر اینٹی نارکوٹکس. کیا پولیس؟
बेला बे इख्तियार चीख कर बोली, ताबिश तुम पुलिस में कैसे जा सकते हो? कितनी गंदी फील्ड है, कैसे कैसे लोग होते हैं वहां पर, सभी करप्ट चोर। बेला का मुंह हैरत से सदमे से खुल गया था। गंदे लोग जाएंगे तो जाहिर है गंदगी होगी ना, और जब अच्छे लोग जाएंगे इस डिपार्टमेंट में तो अच्छाई भी हो जाएगी। वैसे मैं एंटी नार्कोटिक्स भी ज्वाइन कर सकता हूँ। सीएसएस के बाद फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। उसके स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो अभी भी मजे से केक खाते हुए उसे यह सब बता रहा था। पर ताबिश इतनी मुश्किल फील्ड क्यों? सीएसएस के बाद तो बहुत सारे और भी मौके होते हैं ना, जैसे फॉरेन सर्विसेज या कोई और अच्छी सी नौकरी। मुझे तो पुलिस का सुनकर ही डर लगता है। पाकिस्तान की पुलिस, तौबा तौबा, अल्लाह ही बचाए। बेला ने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए कहा, एक तो ये डरना, वरना तुम लड़कियों का काम है। हर चीज से तुम बिला वजह डर जाती हो, चाहे वो एक छोटी सी छिपकली ही क्यों ना हो। पर यह मसला हम मर्दों के साथ बिल्कुल नहीं होता। उसने अपना मुंह साफ करते हुए बेला को कहा, और दूसरी बात यह है बेला कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है इस सोसाइटी की तरफ। घर बैठ के खाली बातें करने से कोई परेशानी हल नहीं होगी। हम सभी को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। फिर हक भी बनता है कि हम किसी की शिकायत करें। वो बातों बातों में आधा केक खा चुका था और बेला उसकी स्पीड देखती रह गई थी। सुनो, क्या तुम नहीं खाओगी? एक हाथ से अपने बिखरे हुए बालों को संवार कर उसने प्लेट और केक बेला के आगे किए। बेला ने ना में सर हिलाया तो ताबिश ने वो डिब्बा बंद कर दिया। ठीक है, बाकी तो मैं घर जाकर खाऊंगा। उसके होंठ के किनारे पर जरा सा चॉकलेट का धब्बा लगा था। बेला ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने अंगूठे से वो धब्बा साफ किया और फिर हमेशा की तरह अपने मुंह में रख लिया, जैसे वो बाबा के साथ करती थी। ताबिश के चेहरे पर सिर्फ एक लम्हे के लिए हैरत आई। नजरें उसके अंगूठे पर थी। फिर अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए उसने चेहरा समंदर की तरफ घुमा लिया और बेला जो अंगूठे को बड़े मजे से मुंह में दबाए बैठी थी, उसका चेहरा देखती रहेगी और फिर अपनी हरकत को सोचकर गड़बड़ाई थी। उसने शर्म से मुंह झुका लिया और आखिर में अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए खुद ही इस बात को जारी रखा, पर ताबिश, हमारी सोसाइटी में तो और भी बहुत सी बुराइयां ना। तुम कहीं भी चले जाओ, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। फिर पुलिस या एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में क्यों ही जाना चाहते हो तुम? कहीं और चले जाओ ना। बेला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो उसने एक खामोश निगाह बेला पर डाली। बेला, मुझे नफरत है नशे से और नशा बेचने वालों से। मेरा दिल करता है कि मैं इन सबको आग लगा दूं। बेला उसकी आंखों में उतरती संजीदगी देखती रह गई थी। लेकिन ताबिश, इसकी कोई खास वजह है क्या? बेला के सवाल पर वो एक बार फिर खामोश हुआ, समंदर को देखता रहा। लहरें उसके दिल से टकराती रही और अंदर हर तरफ उनका शोर था। कुछ देर बाद वो बहुत आहिस्ता से बोला, पता है बेला, मैं आज तकरीबन 9 या 10 साल बाद यहां आया हूं। उसने उन्हीं लहरों पर आंखें जमाए कहा तो बेला ने हैरत से समंदर को और फिर उसे देखा। आर यू सीरियस? तुम कराची में रहते हो और 10 साल बाद तुम समंदर आए हो? बेला के सवाल पर वो खामोश रहा। आंखों में एक बार फिर से सुर्खी भरनी शुरू हो चुकी थी। आखिर में वो उठकर खड़ा हो गया। एनीवेज, केक के लिए बहुत शुक्रिया, बाकी ये मैं घर लेकर जा रहा हूं। बेला भी उसके साथ उठ खड़ी हुई थी और उसके झुके हुए सर को देख रही थी। ताबिश, तुम कुछ परेशान हो ना? उसने जरा सा झुककर ताबिश की आंखों में झांकते हुए कहा, और मैं जिस वक्त यहां आई थी उस वक्त भी तुम कुछ परेशान थे, और इस वक्त भी हो, है ना? बताओ मुझे। एक नजर बेला को देखकर उसने फिर सर झुकाया। हाँ, हूं परेशान, कभी कभी दिल ऐसा हो जाता है, पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसने एक नजर सामने खड़ी बेला को देखकर कहा, ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बेला ने एक कदम उठाया और फिर रुक कर उसकी तरफ मुड़ी। पर अगर तुम मुझसे कभी भी कुछ बात करना चाहो तो मैं सुन सकती हूं। उसने हंसते हुए अपनी तारीफ की तो वो भी हंस पड़ा। जरूर। ये कहते हुए केक का डिब्बा हाथ में लिए उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा। अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती बेला एक तरफ फिर उसकी तरफ घूमी थी। एक और बात, वो चलते हुए उस तक आई। वो उस वक्त उंगली से अपना सर खुजा रहा था। हवा से उड़ते बालों को उसने ठीक किया। तभी वो बोली,
وہ مجھے تم سے پیسوں کی بات کرنی تھی۔ ہاتھ میں کیک کا ڈبہ لیا اس کی بات پر حیران ہو کر بولا، کیا مطلب؟ کیا مجھے اس کیک کے پیسے دینے پڑیں گے؟ ارے نہیں۔ اچھا پھر کون سے پیسے؟ وہ اس دن تم نے ہاسپٹل میں میری پیمنٹ کی تھی نا، میں ہر دفعہ سوچتی ہوں، ہر دفعہ کارڈ لانا بھی بھول جاتی ہوں اور تم سے بل لینا بھی بھول جاتی ہوں۔ یقیناً یہی بات تھی۔ کتنی دفعہ اس نے سوچا تھا کہ تابش سے پیسوں کو پوچھ کر جو بھی پیسے اس کے تھے اسے واپس کر دے، پر ہر دفعہ ذہن سے یہ بات نکل جاتی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر آگے آیا۔ کارڈ ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں وہ تو میرے پاس ہی ہے۔ تو پھر اس پر انشورنس کمپنی کا نمبر بھی ہوگا اور ایڈریس بھی، ان کو کال کر کے حساب کتاب کر لو۔ میں نے تو اپنی جیب سے کوئی پیسے نہیں دیے تھے تمہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر گھوما۔ ہاں لیکن پیسے تو تم نے دیے تھے نا۔ بیلا کو اپنی بات پر اڑا دیکھ کر تابش کے چہرے پر ایک ناگواری آئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف گھوما اور بولا، لسن بیلا، میں نے کہا نا کہ میں نے پیسے نہیں دیے۔ اب یہ تم پیسوں کی رٹ بند کر سکتی ہو پلیز؟ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر بیلا بھی ایک قدم اس کی طرف بڑھی۔ لسن تابش، یہ بات تم آرام سے بھی کر سکتے ہو۔ اسی کا انداز اور وہی لہجہ، پر روشن مسکراتی آنکھیں۔ پر تم تو فضول بات کر رہی ہو نا؟ نہیں میں کہاں فضول بات کر رہی ہوں، میں تو صرف پیسوں کی… اوہ سٹاپ اٹ بیلا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے اب نہیں کرتی بات۔ بیلا نے فوراً دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا لیے تھے۔ جب گھر پہنچا وہ تو نفیسہ بیگم کچن میں لیپ ٹاپ رکھے طوبہ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آیا اور طوبہ کو آن لائن دیکھ کر کیمرے میں جھکا۔ ہائی بیوٹیفل، السلام علیکم، کیسی ہو؟ کیک کے ڈبہ فریج میں رکھ کر اس نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے کہ تم بھی نظر آئے تابش، کہاں غائب ہوتے ہو؟ وہ بہت دنوں کے بعد اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو یہی ہوں، کہاں جانا ہے میں نے؟ جب سے طوبہ کی شادی ہوئی تھی اس سے بات کرنے کا موقع کم ملتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بلال کیسا ہے؟ اس نے اپنے بہنوئی کے بارے میں پوچھا۔ بلال بھی ٹھیک ہے۔ امی پھر آپ لوگ آ رہے ہیں نا میری طرف؟ اس نے نفیسہ بیگم سے پوچھا تو تابش حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ کون کہاں جا رہا ہے؟ امی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اس نے برابر میں بیٹھی امی کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، طوبہ کے سسرال میں ایک شادی ہے اور مجھے اور تمہارے ابو کو جانا ہے۔ وہ ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسیجز کی بیپ ہوئی تو اسے جیب سے نکال کر چیک کرنے لگا۔ پھر شام میں اپنی اور بیلا کی ملاقات کے بارے میں سوچ کر ہنسنے لگا۔ وہ جس تیزی سے بیلا کی طرف بڑھ رہا تھا وہ خود بھی حیران تھا۔ بہت ساری لڑکیوں سے وہ مل چکا تھا، کافی ساری لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر قسم کی لڑکی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، پر جو بات وہ بیلا کے لیے محسوس کر رہا تھا وہ آج سے پہلے اس نے کسی کے لیے نہیں کی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے انگوٹھے سے اپنے ہونٹ کا کونا بھی چھوا تھا، پھر اسے منہ میں دبا کے وہ ہنسا۔ کچھ دیر بعد طوبہ نے اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ بیٹھا تو ہے تابی آپ کے برابر میں، ابھی پوچھ لے اسے۔ اپنے خیالوں سے نکل کر وہ پھر امی اور طوبہ کی طرف مڑا۔ کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ بتائیں مجھے۔ اس نے امی کو اٹھ کر فریج کی طرف جاتے دیکھا تو وہ مسکراتی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ عید پر تمہاری اور سونیا کی بات پکی کر دیں۔ یہ تمہارا آخری سال ہے، تمہارے ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر تمہاری شادی کر دیں گے۔ سمینہ کی اور حسنین بھائی کی بھی یہی مرضی ہے۔ گھر کی بچی بھی رخصت ہو کر گھر میں ہی آ جائے گی۔ اس کی امی بولتی جا رہی تھی اور تابش خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا، پھر اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ طوبہ حیرت سے اسے سر جھکائے مصروف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ تابی تم سن رہے ہو امی کی بات؟ اس نے حیرت سے اسے پکارا تو تابش نے سر اٹھا کر کہا، سن لی ہے میں نے۔ تو پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ نفیسہ بیگم بھی اس کی سنجیدگی سے کچھ حیران ہوتی واپس کرسی پر آ کر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میرا جواب ہے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر امی کو دیکھا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ طوبہ بھی اس کی ناز سن کر الگ حیران تھی۔ کیا مطلب نہیں؟ دیکھو اگر عید جلدی ہے تو ہم تھوڑا رک جاتے ہیں، تم CSS کے بعد شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ وہ اس کی نہیں بے شک سمجھ گئی تھی پر اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔
وہ ابھی تک اس کی ناں پر حیرت تھی۔ اس نے پھر طوبہ کو دیکھ کر ایک لمبی سانس لی۔ نہیں کا مطلب ہے کہ میں نے یہ شادی نہیں کرنی۔ آپ پلیز حسنین چچا کو منع کر دیں۔ وہ دونوں پر یہ بم گراتا کچن سے باہر نکلنے لگا تو سامنے ہی پاپا کو کھڑے پایا۔ نفیسہ بیگم بھی ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پر تم تو ہمیشہ سے سونیا سے اتنے قریب رہے ہو، کبھی اسے لگا نہیں کہ تمہاری مرضی نہیں ہوگی؟ حسنین بھائی اور سمینہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ اب تمہارے پاپا بھی یہیں آ گئے ہیں، تم خود ہی منع کر دو۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی اس کی نہ سن کر۔ تابش نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر لیپ ٹاپ میں پریشان شکل لیے بہن پر، اور پھر پیچھے پلٹ کر کچن کے دروازے میں کھڑے پاپا کو دیکھا۔ بڑے سکون سے موبائل جیب میں رکھ کر سامنے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور پھر واپس کرسی پر بیٹھا۔ ذرا سا کھنکارا کچن میں موجود تینوں افراد اس کے سکون اور حرکتوں پر حیران تھے۔ چلیں، یہ اچھا ہے کہ سب کے سب یہاں موجود ہیں، بار بار سب کو بتانا نہیں پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ میں سونیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، میں اس سے کافی قریب ہوں، بہت خیال کرتا ہوں اس کا، کیونکہ وہ میرے لیے ہمیشہ طوبہ جیسی رہی ہے۔ میں نے کبھی اس کے لیے اس انداز میں نہیں سوچا۔ آپ کے سب کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، پر اب اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں۔ اپنی بات کر کے وہ خاموش ہوا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ حسنین شاہ دروازے سے اندر داخل ہوئے اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پاپا، وہ بس آج پہلی اور آخری دفعہ یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے پاپا کو دیکھا اور پھر بولا، دیکھیں پاپا، صرف یہی ایک وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے سونیا اس لحاظ سے پسند ہی نہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ میری اور اس کی کوئی بھی سوچ ملتی ہے، اور اگر بات ایک دوسرے سے قریب ہونے کی ہے تو میں تو خالہ جان کی بیٹیوں سے بھی بہت ہی بے تکلف ہوں۔ ماموں جان کی ماہم بھی تو بہت اچھی ہے، پر ابھی فی الحال میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کسی سے بھی شادی کرنے کا، اور کم از کم 3 سال تک تو آپ لوگ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ان تینوں کو حیرت میں چھوڑ کر وہ ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اچانک میٹھی کی شدید طلب محسوس ہونے لگی تو فریج کھول کر اس نے ایک بار پھر وہ کیک نکالا، چمچہ بھر کر پہلے پاپا کے منہ میں ڈالا اور پھر امی کے منہ میں۔ چلیں، کھا لیا نا آپ سب نے؟ باقی سب میرا، اب میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ طوبہ وہاں سے کیک دیکھ کر بے چین ہو کر بولی، بھائی میں بھی کھاؤں گی نا؟ وہ لیپ ٹاپ میں سے ہی چلائی تھی اور تابش اسے اپنی زبان میں چڑھاتا وہاں سے فوراً نکل گیا تھا۔ میں سمجھاؤں گی اسے۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر کافی فکریں تھی۔ ان کا چھوٹا بھائی تو امید لگائے بیٹھا تھا، اب تابش کو راضی کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تابش کی مرضی نہیں تو آپ دونوں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ شادی اسے کرنی ہے، ہم لوگوں نہیں، اب تو میری بھی مرضی نہیں ہے۔ طوبہ ہمیشہ کی طرح بھائی کی سپورٹ میں میدان میں کود پڑی تھی۔ اب تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، پر وہ اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ مقابلہ برابری کا تھا، 2 اس طرف اور 2 اس طرف، اور نہ جانے کیوں ان دونوں کو اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ مقابلہ ہار چکے ہیں۔ بیلا جتنا اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کی سوچوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ بہت ہی نامحسوس طریقے سے اس کے گرد تابش کے نام کا ایک حصار بنتا جا رہا تھا، جس سے نکلنے میں وہ بری طرح ناکام تھی۔ دن میں کئی بار اس کا خیال آتا، رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتی تو جب تک اسے سوچ نہ لیتی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اور کبھی یونیورسٹی میں نظر پڑتی تو وہ دونوں خاموشی سے سر جھکائے ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے۔ کبھی تابش اسے موبائل پر ہائی ہیلو کا ایک میسج بھیج بھی دیتا تو وہ بھی بس اسی طرح کا جواب دے دیتی۔ دونوں اپنی طرف سے یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ان کے جذبات ان کے اختیار میں ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یونیورسٹی ایک ہفتے کے لیے بند ہوئی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ پنجاب چلی آئی۔ سرگودا کے پاس زمینوں پر بابا کو کچھ کام تھا۔ وہ پہلی دفعہ پنجاب جا رہی تھی۔ کراچی اور نواب شاہ کے علاوہ کہیں اور نکلنے کا کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں تھا اسے۔ جہاز جب ہوا میں اڑا تو ایک عجیب سا احساس اس کے گرد تھا۔ کیا یہ احساس تابش سے دور ہونے کا ہے؟ اس نے اپنے دل میں ٹٹولتے ہوئے سوچا تھا۔ ٹیک آف کے وقت اس نے کھڑکی سے جھانکا تو اڑتے ہوئے جہاز کی سپیڈ کے ساتھ ہر چیز تیزی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ ذرا اونچائی سے اسے اپنا شہر کچرے کا ڈھیر اور مٹی دھول میں اٹا لگنے لگا۔
اسے صفائی اور سبزے کی قلت کا شدید احساس ہوا۔ تابش ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اگر ہر شخص اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے تو کتنا اچھا ہو۔ ایک ایک درخت اگر ہر کوئی گھر میں لگا دے تو کتنا سبزہ ہو جائے گا۔ گھروں کا کچرا روڈ پر نکال کر پھینک دینے سے پتہ نہیں کیوں لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کا گھر صاف ہو گیا، پر ان گلیوں کا کیا جہاں سے سبھی گزرتے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے سر ہلاتی رہے گی اور پھر اپنی سوچ پر ہنس پڑی۔ پھر سے تابش اور اس کی باتیں۔ سرگودوں میں اس کی امید سے زیادہ ٹھنڈ تھی۔ ہر طرف لوگ گرم کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ گاؤں 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ وہاں کا کھلا ماحول اور ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کے آر پار ہونے لگی۔ اس نے ایک دن تو بابا کے سویٹر پر گزارا کیا، پھر اس نے کچھ خریداری کی۔ وہیں کے ایک چھوٹے سے بازار سے سوچ سمجھ کر اس نے 2 گرم شالز لی۔ 1 ہفتے بعد کراچی پہنچ کر تو یہ گرم کپڑے اس کے بیکار ہو ہی جانے تھے۔ گاؤں میں ہری بھری فصلیں دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوئی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے۔ گنے کی فصل، گندم کے کھیت، گوبھی اور بینگن، کتنا سبزہ تھا یہاں پر۔ بابا تو گاؤں پہنچ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے اور وہ ڈرائیور کے ساتھ گھومتی رہتی۔ کہیں کوئی ٹیوب ویل نظر آتا تو سردی کے باوجود ٹھنڈ میں اپنے پیر بھگونا وہ بھولتی نہیں تھی۔ اور اس سب کا پھر کیا ہوا؟ ان سب لاپرواہی سے وہ گھوم پھر کر بیمار ہوگی۔ اس پر سخت نزلے اور کھانسی کا اٹیک ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اسلام آباد پہنچی تو ہوٹل کے کمرے میں بند ہوگی۔ تیز بخار اور سر درد نے اسے آن گھیرا تھا۔ سبحان صاحب تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے۔ بابا آپ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں 2 دن ہوٹل میں رہوں گی، تھوڑا شہر گھوموں گی۔ ویسے بھی اگلے ہفتے میں نے حمدی کی برتھ ڈے پر جانا ہے اور میں نے اس کے لیے ابھی تک کچھ نہیں لیا، تو میں تھوڑی شاپنگ بھی کر لوں گی۔ اپنی بہتی ہوئی لال ناک کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے اس نے بابا کو تسلی دی۔ انہیں 2 دن کے لیے اسلام آباد سے آگے جانا تھا۔ بیلا بھی ان کے ساتھ ہی جاتی، پر اب اس حالت میں وہ اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے بخار اور نزلے سے وہ کافی پریشان تھے۔ آخر اسے وہ ہالیڈے ان ہوٹل میں 2 دن کے لیے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ سارا دن وہ دوائیاں کھاتی پیتی رہی اور سوتی رہی۔ دوپہر کھانے کے لیے ریسٹورنٹ سے کچھ الٹا سیدھا منگوا کے کھا لیا۔ ٹی وی کے چینلز بدلتی رہی اور پھر سو گئی۔ شام کو سو کے اٹھی تو اس کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی۔ چلو بیلا میڈم، تھوڑا باہر گھوم پھر آتے ہیں۔ خود سے باتیں کرتی وہ کمبل ہٹا کر کھڑی ہوئی۔ ویسے تو بڑی تعریف سنی ہے اس شہر کی، چلیں دیکھتے ہیں آج اس شہر کو بھی۔ منہ ہاتھ دھو کے سوٹ کیس میں اس نے رکھے کپڑے دیکھے۔ ٹھنڈ کے حساب سے سادہ سا نیوی بلو رنگ کا ذرا موٹا سا کاٹن کا سوٹ نکالا، اسی رنگ کا سویٹر پہن کر زپ لگایا، اوپر میرون شال اوڑی، بالوں کو اونچے سے جوڑے میں قید کر کے کچھ لٹیں باہر نکالی، بھر بھر کے نشیلی آنکھوں کو کاجل سے مزید نشیلا کیا، بہتی ہوئی لال ناک کو 2-3 بار ٹشو سے صاف کیا، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو اچھی طرح سے دیکھتی، لفٹ سے نیچے آ گئی۔ لابی میں بہت رش تھا، ہر طرف بہت سارے لوگ نظر آ رہے تھے، شاید کوئی شادی کا فنکشن تھا۔ ہوٹل کے ریسپشن سے پتہ کیا کہ اسے شاپنگ کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ پھر وہ جناح سپر مارکیٹ کا رستہ اور ٹیکسی کے بارے میں اچھی طرح سے انفارمیشن لے کر وہ پلٹی ہی تھی کہ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے تابش کو دیکھ کر وہ چلتے چلتے اپنی جگہ پر رک پڑی۔ حیرت اور خوشی سے پوری آنکھیں کھول کر بیلا نے اسے دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ پر وائٹ شرٹ اور لال ٹائی لگائے، بہت ہی سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے گول گول سیاہ بال، کالے چمکتے ہوئے جوتے اور کوٹ کے اوپر والی جیب میں لگی ہوئی ایک گلاب کی کلی۔ وہ جی بھر کے ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بیلا اپنے پیروں پر گھومی تھی۔ ریسپشن پر موجود لڑکے نے حیرت سے اسے اپنی طرف گھومتے اور بے تحاشا کھلکھلاتے ہنستے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آمین کی صورت پر منہ پر پھیرے۔ وہ پھر ہوٹل کے مین دروازے کی طرف مڑی تو سامنے سے آتا تابش اسے دیکھ کر رکا۔ اس نے حیرت سے وہ دو دفعہ پلکیں جھپکی تھی۔ بیلا جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی وہ اس سے دگنی رفتار سے چلتا اس کے قریب آیا۔ پھولی ہوئی سانسوں اور خوشگوار حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دونوں آمنے سامنے آ رکے تھے۔ تابش نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا، ہنستے ہوئے اسے بے یقینی سے کتنی دیر دیکھتا رہا اور پھر خیال آیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ پلٹ کر پیچھے سے آنے والے لوگوں پر نظر ڈالی اور اسے کھینچتا ہوا ایک کونے میں لے گیا۔ ریسپشن پر کھڑے لڑکے نے یہ فلمی سین بڑی دلچسپی سے دیکھا اور ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ اف لیلا مجنو، یہ کہتے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف بیلا ابھی بھی لگاتار تابش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تابش کے گلے لگ جائے۔ پھر ذرا کچھ شرم کر کے اپنی خوشی سے کھلتی باشوں کو اس نے قابو میں کیا۔ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ بیلا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
تابش کی آواز بھی خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ بیلا نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اپنی خوشی کو قابو میں کرتے ہوئے اس نے چہرہ دوسری طرف گھمایا۔ ایک ہلکی سی سانس لی۔ اسے اپنی بے قراری پر شرم آئی تھی۔ میں تو بابا کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے آئی تھی۔ بابا گاؤں گئے تو میں یہاں ہوٹل میں ہوں۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں رک گئی۔ اور تم یہاں کیسے؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی تابش کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فوراً دوسرے ہاتھ سے بیلا کی کلائی تھامی۔ اوہ نو، تمہیں تو بخار ہے بیلا؟ ہاں بس تھوڑا سا کچھ طبیعت خراب ہے نا میری۔ ویسے تم یہاں؟ اس نے پھر سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں میری بہن کی سسرال میں شادی تھی اور امی پاپا آنے والے تھے۔ پاپا کو آفس میں کوئی کام آ گیا تو امی نے زبردستی صرف مجھے ہی بھیج دیا۔ آل رائٹ۔ ویسے صبح تک تو مجھے بہت غصہ تھا یہاں آنے کا، اور ابھی کچھ دیر پہلے توبہ سے لڑائی بھی ہوئی۔ وہ پھر سے ہنس کر بولا، بائی دا وے توبہ میری بہن کا نام ہے۔ پر تمہیں دیکھ کر سب کچھ جیسے غائب ہو گیا۔ پتہ ہے میں بہت بور ہو رہا تھا، مجھے تو بالکل آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا یہاں پر شکر ہے کہ میں آ گیا بیلا، ورنہ پھر تم سے کیسے ملتا؟ وہ خوشی سے اس کے قریب جھک کر بولا تھا۔ اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل جتنا خوش ہو رہا تھا، اس کی ہر بات اور ہر ادا یہ ثابت کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت ساری گھنٹیاں ایک ساتھ بج رہی تھی، چھوٹی بڑی، ایک ٹن کر کی گھنٹی اس کے دماغ میں بھی بجی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل سے اٹھتا شور بیلا آسانی سے سن سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ کی نمی، آنکھوں سے نکلتی روشنی اور چہرے پہ اترتی لالی، سب کچھ وہ ایک نظر میں دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکی تھی اس لیے بہت جلدی اپنی بے قراری پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی اور پھر اس کے سامنے ہونے کا یقین ہوتے ہی اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ ہاتھ ابھی بھی تابش کے ہاتھ میں تھا، جسے اس نے ایک بار بھی چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنا گلابوں کی طرح کھلتا چہرہ لیے وہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑی تھی اور بار بار اپنی بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ اسے کچھ پل پرشوق نظروں سے دیکھنے کے بعد تابش نے پیچھے مڑ کر شادی ہال کی طرف دیکھا۔ ابھی تو فنکشن شروع ہوا تھا اور لوگ بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بیلا کو دیکھا۔ سنو، چلو میرے ساتھ۔ واپس اس کا ہاتھ تھامے وہ گھسیٹتا وہ اسے ہال سے باہر لے گیا۔ بیلا اسے روکو روکو کرتی رہے گی، مگر مجال ہے جو اس نے اس کی ایک بات بھی سنی ہو۔ اسے ہال میں کونے والی کرسی پر بٹھایا۔ سنو، صرف تم 5 منٹ یہاں پر رکنا، جانا مت، میں بس ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لوگوں میں غائب ہو گیا اور بیلا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پریشان ہونے لگی۔ وہاں سے ہٹ کر تابش نے توبہ کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا، جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ آئی تھی اور اب شاید دلہن کے کمرے میں تھی۔ اس نے توبہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے نکالا تو توبہ نے حیرت سے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو تمہاری شکل پر 12 بج رہے تھے، اب اتنی رونق اور اتنی خوشی کس بات کی ہے، بتاؤ مجھے۔ توبہ کے پوچھنے پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بس توبہ کیا بتاؤں، ایک دوست مل گیا بہت ہی اچھا سا نا۔ چلو میں باہر جا رہا ہوں، رات کو ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گا، اوکے؟ اس وقت وہ بہت جلدی میں تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بیلا غائب نہ ہو جائے۔ توبہ نے اسے گھورا اور کہا، تم شادی میں آئے ہو یا دوست کے ساتھ گھومنے؟ کون سا دوست ہے، مجھے بھی دکھاؤ ذرا۔ پھر ساتھ ہی اس نے پرس سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ تابی تم ہمیشہ نہ ایسے ہی کرتے ہو۔ اور سنو، جاتے جاتے میرے ساس سسر کو اپنی شکل ضرور دکھا دینا اور میری گاڑی لے جاؤ کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ تابش نے ایک نرم نگاہ گاڑی کی چابی پر ڈالی تھی۔ تھینک یو سو مچ یار۔ پھر جھک کر اسے پیار کیا۔ واقعی بیلا کو بخار تھا اور ایسے میں پیدل گھومنا ٹھیک نہیں تھا۔ توبہ سے مل کر وہ 2 منٹ کے لیے اس کے ساس سسر کے پاس کھڑا رہا۔ اسے سامنے ہی بیلا بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ان کے پاس حاضری لگا کر وہ واپس چلتا اس کے پاس آیا۔ چلو بیلا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر نکلے تو تابش نے گاڑی ڈھونڈنی شروع کی جو اسے 2 منٹ کے بعد ایک کونے میں کھڑی نظر آئی۔ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ٹھنڈ کا احساس کچھ کم ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ہیٹر آن کیا اور پھر بیلا کا ٹھنڈا برف جیسا ہاتھ تھاما۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان مسلا اور پھر ایک نظر اس کی لال آنکھوں اور ناک کی طرف دیکھا۔ بس کچھ دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی۔ بیلا تو بے خودی کے عالم میں اسے دیکھتی چلی گئی۔ اسے تابش کی ہر حرکت میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا نام پڑھا تھا اس نے۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر جتنی خوش ہوئی تھی اس سے زیادہ خوش تو وہ خود نظر آ رہا تھا۔ جیسے وہ اس وقت اپنے آپ پر قابو کھو چکی تھی، اسے تابش بھی اسی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ ایک مسکان کے ساتھ اپنے خیالوں سے وہ باہر آئی اور پھر کچھ سوچ کر تابش کی طرف دیکھا۔ تمہاری بہن کے سسرال والے برا تو نہیں مانیں گے کہ تم ان کا فنکشن چھوڑ کر باہر آئے گئے ہو؟ بیلا کے سوال پر وہ ہنسنے لگا۔
ارے میں ایک بات بتاؤں تمہیں، میری وہ جو بہن ہے نا وہ پوری کی پوری جھانسی کی رانی ہے. اگر اس کے بھائی کو کسی نے ایک لفظ بھی کہا نا تو سمجھو کہ اگلی کی آگے پیچھے کی 7 نسلوں کی خیر نہیں. توبہ کو سوچ کر وہ پھر ہنسا تھا. اچھا تو کیا تم اکلوتے بھائی ہو؟ اس کے جواب پر ہنستے ہوئے اس نے پوچھا تو تابش کی ہنسی ایک دم تھم سی گئی. نظریں بیلا سے ہٹ کر سامنے سڑک پر جم گئی. پھر اس نے خاموشی سے سر ہلایا. ہاں اکیلا ہوں. نظر جھکا کر اس نے ایک لفظ میں جواب دیا اور پھر ساتھ بیٹھی بیلا کو دیکھا جو اس وقت دنیا جہان کی سب سے حسین لڑکیوں سے لگ رہی تھی. چلو بتاؤ اب کہاں چلیں ہم؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لایا تو بیلا نے اس کے ایک ایک لمحہ بدلتے موڈ کو چونک کر دیکھا. مجھے تو کچھ شاپنگ کرنی تھی تو اس لیے جناح سپر مارکیٹ چلتے ہیں. ایک لمبی سانس کے ساتھ تابش نے گاڑی جناح سپر کی طرف لے لی تھی. بیلا بھی خود پر کنٹرول کر چکی تھی اور مسلسل گاڑی چلاتے تابش کو دیکھ رہی تھی. اسے اس وقت سونیا سے اس کے تعلق کے بارے میں سنی گئی ہر بات غلط محسوس ہو رہی تھی. مارکیٹ میں بھی وہ مستقل اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا. خوشی سے چہرہ دمک رہا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھی. ایک سکون بیلا کے دل میں اترا تھا. اس نے آج تک صرف سونیا کے دل کا حال سنا تھا. اب سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے اس شخص کے دل کا بھی حال اسے معلوم ہو جائے. اسے حمدی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی. ایک دکان پر اسے ایک کرتا پسند آیا تو کرتا اٹھا کر اس نے تابش کو دیکھا جو جسامت میں بالکل حمدی جیسا ہی تھا. یہ شاید حمدی کا قد تابش سے تھوڑا بڑا تھا. اسے شرٹس دیکھتے ہوئے تابش کے پیچھے جا کر کرتا اس کے کندھے پر لگایا تو اس نے گردن گھما کر پیچھے کھڑی بیلا کو دیکھا. سنو تم اپنا کوٹ اتارو ذرا. آرڈر ملا تو آرام سے اس نے کوٹ اتار کر ہاتھ میں لے لیا. وہ 2 انچ کے فاصلے پر کھڑی ہر اینگل سے کرتا ناپنے لگی. ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے آستین ناپی، پھر کندھے، پھر جھک کر لمبائی. اسے کندھوں سے گھمایا اور پھر پیچھے سے ناپ لیا. تابش اس دوران سر اونچا کیے اس کے سامنے ڈمی بنا کھڑا رہا. اصل میں اگلے ہفتے حمدی کی برتھ ڈے ہے نا تو یہ کرتا اچھا رہے گا. کپڑا بھی اچھا ہے، کام بھی کافی اچھا ہوا ہے اور کلر بھی اچھا ہے. تابش خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا. اسے لگا کہ اس نے جو ٹائی پہنی ہے وہ اچانک اس کے گلے میں پھنسنے لگی ہے. بیلا کو کرتوں میں مگن دیکھ کر اسے تھوڑا اس نے ڈھیلا کیا اور پھر شرٹ کے اوپر کا بٹن کھولا. میرے خیال سے حمدی کو ٹھیک ہی آئے گا. تم سے شاید تھوڑا سا لمبا ہے وہ، اس کا رنگ بھی گورا ہے تو یہ شارپ کلر ٹھیک رہے گا. تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہ؟ بیلا نے اسی کرتے کا ایک دوسرا کلر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ والا زیادہ اچھا رہے گا. اس نے براؤن رنگ کی طرف اشارہ کیا تو بیلا کرتا لیے کاؤنٹر پر پہنچی. تابش نے اس کے ہاتھ سے کرتا لے کر اسے ایک طرف کیا. سنو میں دے رہا ہوں نا پیسے. وہ اسے دیکھتی رہ گئی اور تابش کرتا پیک کروا کر واپس پلٹا. پھر اس کا ہاتھ تھام کر دکان سے باہر نکل آیا. اب بولو کہاں چلیں؟ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا اس کے چہرے پر لکھا تھا. بیلا نے اس کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی. وہ یہاں قریب میں ایک چائنیز ریسٹورنٹ ہے نا، وانگ فو، بلیو ایریا کی طرف. نیٹ پہ اس کے ریویو بہت زیادہ زبردست سنے ہیں تو پھر وہاں چلتے ہیں. دونوں باتیں کرتے کرتے پھر سے گاڑی کی طرف بڑھے تھے. اس نے گاڑی میں پیچھے اپنا کوٹ اور بیگ رکھا. بیلا سارا راستہ بولتی رہی اور وہ بس ہوں ہاں کرتا رہا. ریسٹورنٹ پہنچ کے کھانے کا آرڈر کیا. کھانے کے دوران بھی بیلا صرف باتیں کرتی رہی اور وہ سنتا رہا. خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اور بیلا مستقل اس کا بدلا ہوا موڈ نوٹ کرتی رہی. تم کب تک ہو یہاں پر؟ تابش نے سوپ پیتے ہوئے پوچھا. نہ جانے کیوں کھانا دیکھ کر اس کا موڈ بالکل ختم ہو گیا تھا. میں تو بس کل رات تک ہوں. کل بابا آئیں گے اور پرسوں ہماری واپسی ہے. ویسے تم کب تک ہو یہاں پر؟ تابش نے سامنے بیٹھی بیلا کو دیکھا تھا. اتنا گہرا کاجل اس نے آج پہلی بار لگایا تھا. نزلے سے لال ہوتی آنکھیں اور بھی پیاری لگ رہی تھی. میری کل رات کی فلائٹ ہے. جواب دے کر اس نے سامنے پڑے کھانے کو بیزاری سے دیکھا. چلو یہ بتاؤ کہ تم کل کا دن سارا کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر بیلا پر ڈال کر بے دلی سے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا. میں وہی جو تم کرنے والے ہو. بیلا نے بڑے مزے سے سوپ پیتے ہوئے اسے جواب دیا. شدید ٹینشن کے باوجود وہ ہنس پڑا. میرا ارادہ تو کل دامنوں پر ٹریکنگ کرنے کا ہے، لیکن تمہاری طبیعت وہاں جانے والی تو ہے نہیں، کیونکہ ٹھنڈ بھی ہے اور بارش بھی ہو سکتی ہے. کچھ اور پروگرام کرتے ہیں. اس کی بات پر بیلا کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی. نہیں تابش، ہم وہیں چلیں گے. طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے گی، پر یہاں پتہ نہیں پھر کب آنا ہو. وہ ٹیشو سے ناک صاف کرتی ہوئی بولی. تابش چپ چاپ سر ہلاتا رہا اور پلیٹ میں چمچہ گھماتا رہا.
آدھے سے زیادہ کھانا بچ گیا تھا۔ بیلا نے وہ سارا کھانا پیک کروایا۔ رات 11 بجے واپس اس نے اسے ہوٹل چھوڑا تو بیلا کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر بے اختیار اس نے اسے روکا۔ بیلا سنو میری بات۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تابش حسنین اتنا اپسٹ ہو رہا تھا کہ اسے اب یہی بہتر لگا کہ بیلا سے بات کر لے، ورنہ اس کی بے چینی بڑھتی جائے گی۔ گاڑی کی سیٹ نیچے کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنایا اور سکون سے سیٹ پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے نظریں ادھر ادھر کی۔ مجھے یہ بتاؤ بیلا کہ یہ حمدی کون ہے؟ اس نے سوال اتنے سرسری اور مصروف سے انداز میں پوچھا کہ بیلا کے لبوں پر ایک مسکان آ گئی۔ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد اپنی سیٹ پر ذرا سا اس کی طرف گھومی اور بہت دھیمے لہجے میں نظروں کے سامنے سیٹ پر لیٹے تابش سے بات کرتے ہوئے بولی، کبھی میں نے تو نہیں پوچھا کہ یہ سونیا کون ہے، پھر تم نے کیوں پوچھا؟ بیلا کے جواب پر سکون سے آنکھیں بند کیے ہوئے تابش میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ شاید جواب کے انتظار میں تھا۔ پھر آنکھیں کھول کر شیشے کے پار سے نظر آنے والے لیمپ پول کو دیکھنے لگا۔ پول سے بکھر کر روشنی برستی بارش کی جھالر کی نظروں کے سامنے تھی۔ بیلا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد پھر وہ بولی، حمدی میرا کزن ہے تابش، تایا ابو کا بیٹا۔ اس نے سر گھما کے اپنے سامنے بیٹھی بیلا کو دیکھا۔ آنکھوں میں تیرتی الجھن کے ساتھ ہزاروں سوالات تھے، اور ان ہزاروں سوالات میں بھی بس ایک وہ سوال، اور جس کا جواب صرف بیلا کے پاس تھا۔ تابش وہ ذہنی مریض ہے، وہ مکمل ایب نارمل ہے۔ اس کے دماغ کی افزائش اور بہتری نہیں ہوئی۔ وہ ہے تو 27 سال کا، پر اس کا ذہن ابھی بھی 4 سال کے بچے جیسا ہے۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، پر وہ بس میرا ایک کزن ہے۔ میں اس کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزارتی، پر اسے دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ بیلا نے اسے سکون کا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر دیکھا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ پریشان تھا، جب سے بیلا نے حمدی کا ذکر کیا تھا۔ ابھی تو اس کی پروان چڑھتی محبت اسے دم توڑتی نظر آئی تھی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکا تھا، پر اب بیلا کی پوری بات سن کر لگ رہا تھا کہ اس کے ہر طرف جیسے سکون پھیلتا جا رہا ہو۔ اتنا سکون کہ اسے نیند آنے لگی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں گاڑی سے ٹکرا کر ایک نیا ساز بجا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تو اس نے سر کے نیچے سے ایک ہاتھ نکال کر کوہنی آنکھوں پر رکھ لی تھی۔ اس کے لب ذرا سا مسکرائے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد بیلا کو لگا کہ وہ سو گیا ہے۔ خاموشی سے سر سیٹ سے ٹکایا اور اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی، پھر آہستہ سے اس نے آواز دی، تابش۔ اسے بیلا کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر اپنی کوہنی آنکھوں سے ہٹائی تھی۔ کچھ پل سوچتا رہا کہ کیا بات کر رہا تھا، پھر سر کھجانے لگا۔ بولو۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے لال ڈورے تھے۔ پھر اس نے بیلا کو دیکھا اور اپنی کن پٹی دباتے ہوئے گہری سانس لی۔ اچھا، تو جب اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، پھر اس گفٹ اور سالگرہ کا کیا مطلب؟ تابش نے پھر آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ تابش، وہ سب تایا ابو اور تائی امی کی خوشی کے لیے ہے۔ حمدی مینٹلی ڈسٹرب ہے نا، ان کے لیے تو وہ بالکل نارمل ہے۔ بیلا کی بات پر وہ اسی طرح آنکھیں بند کی سیٹ پر لیٹا رہا، پھر کہنے لگا، چلو اب یہ بات تو تم آسانی سے سمجھ سکتی ہو کہ اگر کوئی کزن ہو اور آپ اسے صرف ایک کزن کی حیثیت سے بھی پسند کرتے ہو تو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ بھی ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی بیلا کو نظر بھر کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ تابش کا دل چاہا کہ انہیں محسوس کر کے دیکھے، پر ایک اور لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ بات تو صحیح ہے، پر وہ تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ میں نے اسے ہمیشہ کسی اور انداز میں تمہارے بارے میں بات کرتے سنا ہے۔ بیلا کو اچانک سے سونیا سے ہمدردی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر تابش کے لب مسکرائے تھے۔ ایک کوہنی اپنے سر کے نیچے رکھ کر وہ بڑی پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کہیں یہ وہی اور والی بات تو نہیں جو اس دن تم گاڑی میں پوچھتے رہ گئی تھی؟ وہ ایک دم کھل کر ہنسی تو ارد گرد بوندوں کی جھنکار کچھ اور دلکش سنائی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر تابش کو دیکھا۔ یہی بات تھی۔ آہستہ سے سر ہلاتے اس نے اقرار کیا تو تابش نے پھر آنکھیں بند کی۔ چہرہ ابھی بھی بیلا کی طرف ہی تھا۔ تو پھر اس دن کیوں نہیں پوچھا؟ بس اس دن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بیلا نے سیٹ پر سیدھے ہو کے دونوں ہاتھ گود میں رکھے،
شیشے پر جمی دھند پہ انگلی پھیر کر ایک دل بنایا اور پھر ایک تیر اس دل کے آر پار کیا۔ پر آج تو فرق پڑے گا۔ تابش نے آنکھیں کھول کر شیشے پر اس کی انگلی چلتی دیکھی۔ ہاں شاید۔ کچھ پل بعد اس کی ہلکی سی سرگوشی گاڑی میں گونجی تھی۔ ہاں شاید۔ اس کی بات پر بیلا کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بے آواز ہنسی تھی۔ ہاں۔ ایک اور دفعہ اس نے دل پر انگلی پھیری۔ ایک سکون کی لہر کے ساتھ تابش نے آنکھیں پھر بند کی تھی۔ ہر شخص کو اپنا اچھا برا سوچنے کا پورا حق ہے بیلا۔ کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کسی کے سوچنے پر کوئی پابندی تو نہیں، اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ لمحے بھر کو روک کر اس نے آنکھیں کھولی اور پھر کہا، پتہ ہے میں سونیا کے بارے میں سب کچھ نہیں سوچتا۔ وہ کتنے پل خاموشی سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتی رہی۔ ہاتھ میں بندھی گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ پارکنگ میں ٹریفک بالکل نہیں تھا۔ باہر کی ٹھنڈ اور گاڑی کے ہیٹر سے شیشے مکمل طور پر دھندلے ہو گئے تھے۔ کچھ اور وقت خاموشی کو محسوس کرتے گزرا۔ کہے اور سنے کے لفظوں کی گردش خاموشی میں مستقل گونج رہی تھی۔ میں جاؤں کیا؟ آخر اس ماحول کے شہر سے نکلنے کے لیے بیلا نے پوچھا تو تابش نے آنکھیں کھولی، پھر اسے دیکھ کر ہنسا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ اور سنو، کمرے میں پہنچ کر مجھے ایک مس کال کرنا، میں تب تک یہیں ویٹ کروں گا اور صبح 9 بجے یہیں ملوں گا۔ اس نے اپنی سیٹ سیدھی کی تو وہ خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ پھر رکی، جھک کر اسے دیکھا اور کہا، اور تم بھی نا گھر جا کر کچھ کھا لینا اب۔ ایک بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ ایک اور بات اس کی طرف اچھالی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ جو حکم میڈم۔ ہنستے اس نے آنکھیں بند کر کے سر جھکایا تو وہ پلٹ کر ہوٹل میں داخل ہوگی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد جب بیلا کا نمبر موبائل پر جگمگایا تو تابش نے بھی گاڑی پارکنگ سے نکال لی۔